اچھا، اب جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان کے 20 شہروں میں کرونا سے شدید متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق اب صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان میں 1,64,000 کے قریب افراد کو کرونا ہو چکا ہے اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 3,228 تک پہنچ چکی ہے۔ تو کیا واقعی اب لاک ڈاؤن کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر کیسر سجاد سے۔ السلام علیکم کیسر صاحب۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں، اور اس طرح کا کریکشن کر دوں۔ جی بالکل درست۔ یہ جو پاکستان کے 20 شہروں میں کرونا سے شدید متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کارگر ثابت ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ جو پچھلے مارچ میں جب ہوا وہ تو مذاق تھا، اور جو پاکستان کے اندر جب تک یونیفارم پالیسیز نہیں ہوگی کرونا کے خلاف، آپ کرونا سے جنگ جو ہے وہ ہار جائیں گے، جو کہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ یہ جو پاکٹ والی بات ہے نا، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن یا جو بھی اس کا نام دے دیں، تو اس طرح سے دنیا میں جو لوگ، جو ماڈل آپ کے پاس موجود ہے، جن حکمرانوں نے اپنے عوام کو بچایا کرونا کے اس خطرناک وبا سے، انہوں نے جو کام کیا وہ دیکھیے، وہ اب جو ہے ان کے ہاں اسکول تک کھل گئے ہیں، اور انہوں نے یہی کیا کہ شروع میں سارا کا سارا ملک انہوں نے بند کیا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جان ہے تو جہان ہے، اگر آپ زندگی آپ کی ہے تو پھر بہت کچھ ہے، تو پرائورٹی انہوں نے لائف کو دیا، اور لائف جب آپ کے پاس زندہ ہے، جب آپ زندہ ہیں تو آپ کا کاروبار بھی ہوگا، آپ کی ریلوے بھی چلے گی، آپ کا ٹرانسپورٹ بھی چلے گا۔ یہاں پر مسئلہ یہی تھا نا کہ ہمارے سامنے تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ لوگ غربت سے، بھوک سے مر جائیں گے اگر ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کر لیا، تو یہ اس کی ایک دوسری سائیڈ بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر اب لاک ڈاؤن سے کوئی نتیجہ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل، بہت اچھی بات ہے آپ کا، اور بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، یہ اس لیے اچھا پوائنٹ ہے کہ اس وقت ہاسپٹلز کے اندر برڈن بہت زیادہ ہے، جو کہ ہم 2 مہینے پہلے سے کہہ رہے تھے۔ ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز پہ برڈن بہت زیادہ ہے، اور بہت ڈاکٹرز اس وقت بہت ٹینشن میں ہیں۔ ایک تو کرونا کا حملہ بھی ڈاکٹرز پہ ہو رہا ہے، اور ڈاکٹرز کو صحیح طرح سے پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے کرونا وائرس سے، جو کہ مین فائٹر ہے اس وقت، کہا جاتا ہے کہ فرنٹ لائنر ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹرز کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، گولی سے ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے، 2-3 باتیں میں بتا دوں جلدی، کہ سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کریں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو پروٹیکٹ کریں، یعنی ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹوٹلی آپ پروٹیکٹ کریں۔ یہ جو اس طرح سے جو مارا ماری چلتی ہے اسپتال میں، ان سے بھی کریں اور کرونا وائرس سے بھی کریں۔ دوسری بات کہ عوام کو پروٹیکٹ کریں گے تو پورا سسٹم پروٹیکٹ ہوگا، اور عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو طریقہ، جو ویکسین ایجاد ہوئی ہے، وہ ویکسین اب تک جو دیکھا گیا وہ ویکسین ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن۔ آپ اگر کراچی کو ہی صرف لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو شاید کچھ بہتری آ جائے، لیکن یہ وقت تھا مارچ کا بہت اچھا، لیکن وہ تو ہم نے کھو دیا۔ اب آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ ابھی بھی آپ شہر وائز لاہور کو پورا کریں، لاہور کے کچھ علاقوں کو کر کے آپ یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ اچیو کر سکتے ہیں گول اس کو۔ تو اگر پورا شہر ڈاکٹر صاحب لاک ڈاؤن کریں تو کیا آپ کے خیال میں کرو فلیٹن ہو جائے گا ہمارا؟ کیونکہ اس وقت ہمارا تو ٹارگٹ یہی ہے نا کہ ہم نے کرو فلیٹن کرنا ہے۔ کرو فلیٹن تو نہیں ہوگا ایک فوری طور پہ، لیکن بہت اچھے آپ کو نتائج ملنے شروع ہوں گے، کیونکہ جتنے بھی انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کو آپ ریسٹرکٹ کریں تاکہ وہ کسی کو پھیلائے نہیں۔ اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو بہت تیزی سے لگتا ہے، تو جب آپ لوگوں کو ریسٹرکٹ کریں گے، اور لاک ڈاؤن کا مطلب لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ ہر آدمی گھر سے نکل رہا ہے 4-4 5-5 لے کر، اور پھر وہ ایک روڈ کے اوپر بوٹل نیک بنا کے، اور بیچ میں اتنا رش ہوتا ہے، تو اس کا پورا سسٹم ہوتا ہے جو کہ باہر کے ملکوں نے کیا، خدا را اس کو فالو کرے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، جب تک آپ جتنے بھی لاک ڈاؤن کر دیں، ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے جو آپ سولوشن مانگ رہے ہیں، وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب ہماری حکمران، جب ہمارے اپوزیشن، ہمارے ریلیجیس لیڈرز، ہمارے ایوری بڈی جو ذمہ داران ہیں، وہ ایک پیج پہ نہیں بیٹھیں گے، اور خاص کر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
आप लोगों ने बिल्कुल। मुझे बहुत अफसोस है कि डॉक्टर्स की नहीं सुनी गई इस मुल्क में। इस मुल्क में सुना गया तो ट्रांसपोर्टर्स की सुनी गई, इस मुल्क में सुना गया तो तिजारत को सुना गया, बिजनेसमैन को सुना गया, रेलवे को सुना गया, हर आदमी को सुना गया, लेकिन डॉक्टर्स के डॉक्टर्स मसले को नहीं सुना गया, बिल्कुल ठीक है। WHO को नहीं बहुत सुना शुक्रिया। गया आपको। जी, वाकई सही पॉइंट आपने रेस किया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर कैसर साहब आपका। और जो बात थी वो यही थी कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन उसकी इब्तिदा उस वक्त होगी जब खान साहब यू टर्न लेंगे और कहेंगे कि हाँ ठीक है अब मैं लॉकडाउन, ये सबसे जरूरी और बड़ा यू टर्न होगा, सबसे बड़ा यू टर्न होगा और सबसे जरूरी यू टर्न होगा।